اپنی بہن کو حصہ نہ دے پراپرٹی میں سے، کہا کہ وہ بھائی کتنا ہی نیک ہوگا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا وہ وراثت۔ تو میں عرض کر رہا تھا مکہ کے ماحول میں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اتنا گندا ماحول تھا کہ ایک بیٹا اپنے ماں کو فروخت کر دیتا تھا پیسوں کے لیے۔ لیکن جب میرے نبی آئے تو میرے نبی نے عورتوں کو چونکہ 4 مقام عورت کو دیا اسلام نے اور ہمارے نبی نے۔ پہلا مقام دیا کہ جب عورت بیٹی ہوتی ہے کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، اللہ جب کسی کو بیٹا۔ سواگت ہے آپ کا جموں رائزنگ نیوز میں۔ خبروں سے تو آپ کو ہم وابستہ کرواتے رہتے ہیں، چاہے وہ راجنیتک ہو، سماجک ہو یا کوئی اور خبر ہو، ہم آپ کو روبرو کرواتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس خبر سے آپ کو روبرو کروانے والے ہیں، کیونکہ ابھی ماہ رمضان چل رہا ہے جو کہ اسلام دھرم میں بہت اول اور افضل مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس مہینے کو لے کر جو ہے اس مہینے میں کافی سارے جو مسلمان ہیں، جو اسلام دھرم کو مانتے ہیں، جو انویائی ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہم اسی بارے میں آج بات کریں گے۔ ادھمپور کے جو جامعہ مسجد ادھمپور کے مولانا عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرنا چاہیں گے کیا کچھ ان کا کہنا ہے، روزے کن لوگوں پہ واجب ہے، کون لوگ رکھ سکتے ہیں، کون لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں، کیا اہمیت ہے اسلام میں اس کی، اور لوگوں کے لیے یہ کیوں ضروری بھی ہے۔ تو ہمارے ساتھ عثمانی صاحب ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ خیر، اللہ کرم ہے۔ جناب پہلا میرا یہ سوال رہے گا، رمضان چل رہا، پہلے تو آپ کو رمضان مبارک کی مبارک ہے۔ بہت بہت مبارک۔ رمضان چل رہا ہے اور روزے رکھنا جو ہے یہ کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ جی، سب سے پہلے ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ جتنی بندوں کی سنتا ہے باقی 11 مہینوں میں نہیں سنتا۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بندے کے بالکل قریب ہوتا ہے اور ہر نیکی کی جزا فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان میرے لیے ہے۔ جو بندہ صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، میرے لیے رہتا ہے، اس لیے روزے کا جو ثواب ہے میں خود دوں گا اپنے ہاتھوں سے بندے کو۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ نے سوال کیا کہ روزہ کن لوگوں پہ فرض ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ روزہ مسلمان عاقل، بالغ اور مقیم پر فرض ہے۔ عاقل مطلب ہے کہ عقل رکھنے والا، پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یعنی وہ شخص جس کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ ہو کہ پاگل ہے، یا پھر گھر والوں نے اس طے کر لیا کہ ہمارا بچہ پاگل ہے، کوئی ایسا اکثر ہوتے ہیں، کوئی بزرگ ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، ہماری بہنیں بھی ہوتی ہیں، تو پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے، عقل رکھنے والے پر اور بالغ پر۔ ہمارے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، تو بڑی خوش قسمتی ہمارے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں۔ چھوٹے بچے جو روزہ رکھتے ہیں لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے۔ یعنی کہ بالغ ہونے سے پہلے جو بچے روزہ رکھتے ہیں، چاہے وہ آدھا روزہ رکھیں چاہے پورا رکھیں، ان کا ثواب ان کے ماں باپ کو ملتا ہے، ان کے پیرنٹس کو ملتا ہے۔ اس کے بعد مقیم پر، مقیم اس کو بولتے ہیں جو بندہ ایک جگہ رہ رہا ہو۔ یعنی کہ میں اس لیے ادھمپور میں ہوں اور میں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں ادھمپور کے اندر رہوں گا، 15 دن رہوں گا یا 20 دن رہوں گا، کیونکہ میرا رہنے والا بدرا ڈوڈا سے ہوں میں، تو جب تک میں یہاں پر رہوں گا مجھ پر روزہ فرض ہوگا۔ تو اس کے بعد جب میں یہاں سے چلے جاؤں گا تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت کن لوگوں کو دی گئی؟ تو یہیں پہ دوسرا سوال، مطلب اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، تو کیا اس کے لیے روزہ فرض ہے؟ جی جی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ روزہ فرض ہے ہر مقیم مسلمان پر، اگر جو شخص سفر کے اندر ہو یا پھر بیمار ہو۔ جیسے کسی کا سفر ہے، آج کے زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 77 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہو جس کا، تو اس سفر کے اندر وہ روزہ قضا کر سکتا ہے۔ جیسے مجھے یہاں سے بدروا جانا ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، رمضان کے بعد اس ایک روزے کو میں پورا کر لوں گا۔ اسی طرح کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس بیمار کو پتہ ہے کہ میں بیمار رہوں گا، 2 دن 3 دن بیمار رہوں گا، اور اگر میں بیماری کی حالت میں روزہ رکھوں گا تو میری صحت خراب ہو جائے گی، اس کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کر لے، اتنے دن وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن کیا ایسا بھی کہا جاتا ہے کافی زیادہ، کیونکہ سبھی لوگ قرآن تو سبھی دیکھتے، قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں سنتے، قرآن
کو سنتے ہیں، قرآن کی نہیں سنتے. تو ایسا بھی کئی جگہ پہ اٹکلیں لگائی جاتی ہے کہ ایک روزہ ٹوٹ جائے تو 40 دن رکھنا پڑتا ہے یا 200 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، ایسا بھی کچھ. جی جی. اب یہاں پر سب سے پہلے جو میں بات کر رہا تھا کہ روزے کی قضا، تو یہاں پر کچھ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ بالکل بھی نہ رکھیں، بلکہ وہ روزے کی جگہ فدیہ ادا کر دیں. ٹھیک ہے. جیسے مثال وہ بیمار جس کی بیماری کنٹینیو رہنے والی ہو. اکثر ہمارے بیمار کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی شوگر والا ہے، اگر وہ کھانا چھوڑ دے گا تو اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے. یا پھر کوئی ایسا بوڑھا ہے کہ بڑھاپا اس کا عروج پر آ چکا ہے، اگر وہ کھانا چھوڑ دے گا تو وہ دنیا سے جا سکتا ہے. تو اسلام نے سختی نہیں رکھی ہے. ان لوگوں کو اجازت دی کہ وہ بیمار جس کی بیماری کنٹینیو رہنے والی ہو، 12 مہینے رہنے والی، اور ایسے بہت سارے بیمار ہیں جن کو ہر 3 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، اور وہ بوڑھے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے 2 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، ان کا روزہ ادا ہو جائے گا. اب جیسے آپ نے سوال کیا کسی نے ایک روزے کے بدلے 40 یا 60 روزے رکھنے، اس میں یہ کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے. جیسے مثال میں اس ٹائم ہٹا کٹا جوان ہوں اور میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں نے جان بوجھ کے آج کا روزہ توڑ گئی ہے کہ وہ اس ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے گا یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. لیکن اگر مجبور ہوں میں، میری صحت اجازت نہیں دیتی ہے یا میں سفر کے اندر، تو ان کو ویسے ہی اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ کن لوگوں پہ واجب ہے. زکوٰۃ کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے اور سبھی لوگ زکوٰۃ کے نام پہ لے لیا بھی کرتے ہیں، پیسے وہ لوگ دے بھی دیتے ہیں. تو کن لوگوں کو زکوٰۃ جو ہے؟ سب سے پہلے جو ہے زکوٰۃ کو ہم نے سمجھنا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 32 جگہ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، 32 جگہ زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ نکالنی ہے، اور زکوٰۃ نکالنی ہے مالداروں کو. زکوٰۃ سب سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ زکوٰۃ نکلتی کن چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ 4 چیزوں پر زکوٰۃ نکالی جاتی ہے: مال تجارت، اس کے بعد ہے سونا، اور سونا 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی. چوتھی چیز ہے کہ آپ کے پاس اماؤنٹ موجود ہے اکاؤنٹ کے اندر، بینک بیلنس آپ کے پاس موجود ہے. لیکن اس کے اندر بھی ایسا ہے کہ چاروں چیزیں آپ کے پاس ہیں، ان چاروں چیزوں میں جب سال گزر جائے گا پھر زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا ہے جیسے مثال میرے پاس بینک بیلنس 1 کروڑ روپے ہے، لیکن سال سے پہلے ہی خرچ ہو گیا تو مجھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر سال گزر گیا، آج کے زمانے کے لحاظ سے جیسے 52 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے 40,000 مان کے چلو، اگر 40,000 میرے بینک میں موجود ہے اور سال پورا گزر گیا، پھر میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اور زکوٰۃ نکالی جائے گی 100 میں 2.5 روپے. 100 میں 2.5 روپے کے حساب سے میں حساب بناؤں گا میری کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے. اب یہاں پر چھوٹی سی ایک اور بات عرض کرتے چلوں. ہماری جو گھر میں عورتیں خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس سونا چاندی زیادہ ہوتا ہے، تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، وہ سونے کی زکوٰۃ بنائے گی اور زکوٰۃ نکالے گی، اور سال ویسے ان کے پاس گزر ہی جاتا ہے، سال ان کے گھر میں ہی ہوتا ہے. لیکن کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر 7.5 تولے سونے کی ساتھ چاندی بھی ہے تو وہ بھی زکوٰۃ دینے کی مستحق ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونے کی قیمت آج کل مارکیٹ میں 64,000 روپیز، اور 1 تولے چاندی کی قیمت ہے 840 روپے. اب کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے لیکن چاندی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر 1 تولے سونے کے ساتھ چاندی بھی ہے، اس کے پاس 1 ہی تولہ ہے، تو اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ 52 تولے چاندی سے زیادہ بنتی ہے نا. 52 تولے چاندی کی قیمت 40,000 ہو گئی اور یہ بنتی ہے 64,840 روپے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی قرض میں ہے جی، یا کسی پاس، ایک تو قرض والا میرا سوال ہے کہ کوئی قرض میں ہے تو کیا زکوٰۃ بنے گی، اور دوسرا یہاں پہ یہ کہ کسی کی پراپرٹی اتنی زیادہ ہے، پیسہ آ کے چلا گیا، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اس کی پراپرٹی ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ دے سکتا ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اور ایک ہی خالی ماہ رمضان میں ہی دینی ہے یا اس کے بعد بھی دے سکتا ہے؟ نہیں، جیسے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اکثر لوگ ہمارے اس میں کشمکش میں رہتے ہیں کہ رمضان تو نکل گیا، ہم زکوٰۃ نہیں دے پائے. تو جیسے اکثر ہماری عورتیں اس وجہ سے دے نہیں پاتی ہیں. یار میرے پاس اکثر ہماری بہنیں سوال بھی کرتی ہیں کہ میرے پاس کسی کے پاس 50 تولہ سونا ہے، کسی کے پاس 70 ہے، کسی کے پاس 80 ہے، اور رمضان کے مہینے میں کیسے دے پائیں گے؟ اس وجہ سے دے نہیں پاتی. تو ضروری نہیں کہ آپ رمضان کے مہینے میں دو. اگر میری زکوٰۃ 15,000 مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے تو میں پورے سال میں نکال سکتا ہوں، ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے پورے سال میں نکال سکتا ہوں میں. ضروری نہیں کہ میں ایک ہی مہینے میں زکوٰۃ نکالوں. ویسے جس کی پراپرٹی ہوتی ہے، پراپرٹی کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. جیسے پلاٹ وغیرہ کسی کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ پلاٹ جو آپ نے اپنے پاس سیونگ رکھی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے فیوچر کے لیے، بچوں کے لیے رکھی ہے، اپنے لیے رکھی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہ پلاٹ جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھے تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی. ان کے آپ زکوٰۃ جیسے بھی کر سکتے ہیں.
اور ویسے کوئی قرض دار ہے تو قرض دار اگر اس کا جو قرض ہے، جیسے مثال میرا اس ٹائم میرے اکاؤنٹ میں بیلنس اگر 1,00,000 روپے ہے، قرض میرا 1,50,000 روپے، تو مجھے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر میرا اماؤنٹ سے زیادہ قرض ہے میرے پاس تو مجھے پہلے قرض ادا کرنا ہوگا، زکوٰۃ مجھے نہیں دینی ہوگی۔ کن لوگوں پہ جو زکوٰۃ ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، مطلب جی کن لوگوں؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ اکثر ہم یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں کہ ہمیں جن لوگوں کو زکوٰۃ پہنچانی چاہیے وہاں تک ہم پہنچا نہیں پاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر 8 لوگوں کو بیان کیا جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور آج کے زمانے میں دیکھیں ان میں سے کچھ لوگ مخصوص ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہا کہ آپ لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں فقراء اور مساکین کو۔ یہاں پر فقیر اور مسکین کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ وہ کیوں بیان کیا؟ دونوں کی وجہ ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس مکان تو ہے لیکن کھانے کے لیے نہیں ہے، یا پھر کھانے کے لیے ہے تو مکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کھانے کے لیے بھی ہے مکان بھی ہے تو کپڑے نہیں ہیں، تو وہ مانا جائے گا فقیر۔ تو سب سے پہلے ہم فقیر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر ہو گیا مسکین۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، مثال کوئی اپاہج ہوتا ہے، کوئی ہینڈی کیپ ہوتا ہے، کئی ایسے لوگ گاؤں دیہاتوں میں ہیں جن کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے اور خود کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں یہ قرض دار ہوتے ہیں، وہ قرض دار جو اپنی فیملی کی وجہ سے قرض دار ہو، مطلب پریشانی ہے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے قرض اٹھا رکھا ہے اس نے، اگرچہ وہ اپنی جگہ ملازم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا جو قرض ہے اتنا قرض اس پہ ہے اپنی فیملی کی مجبوریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہی قرض دار جو اپنی فیملی کی مجبوریوں بیماریوں کی وجہ سے قرض دار ہو، ورنہ آج کے زمانے میں تو بزنس میں بھی قرض دار ہوتا ہے، تو ویسے اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صحیح بات ہے۔ مطلب کتنی چیزوں پر جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں نکلتی ہے؟ جیسے میں نے شروع میں آپ کو عرض کر دیا کہ 4 چیزوں پہ زکوٰۃ نکلتی ہے، 4 چیزوں میں سے کوئی بھی آپ کے پاس، ہاں، اس کے جو کم میں جو بھی چیزیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے یہ مال تجارت ہو گئی، مال تجارت کے اندر آپ بزنس کی چیزیں آ جائیں گی، جیسے پلاٹ ہو گئے، باقی جو بھی چیزیں، فلیٹ ہو گئے جو آپ بیچنے کے رکھے ہوئے ہیں، وہی فلیٹ پہلی شرط ہے آپ کے پاس 1 سال رکے گا، وہ 1 سال میں فروخت نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ کہ ان کی جو قیمت بنے گی اور 52 تولے چاندی سے زیادہ یا پھر 7.5 تولہ سونے سے زیادہ بنے گی، تبھی ان پہ زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ کن چیزوں سے، جو روزے کی اگر ہم بات کریں، کن چیزوں سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ لوگوں کو ہے کہ منہ میں انگلی ڈال دی، پانی ڈال دیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا روزہ رکھ کے آدمی مسواک کر سکتا ہے یا برش کر سکتا ہے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ روزہ رکھ کے ہے کہ جو ہم برش وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے روزہ رکھ کے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی جو ہم وہ پیسٹ یوز کرتے ہیں تو اس کی جو ہے نا وہ مٹھاس یا پھر جو ٹیسٹ ہے وہ ہمارے حلق تک چلا جاتا ہے، تو اس میں روزہ جانے کی مطلب کہ کافی وہ رہتی ہے کہ بلکہ چلا جاتا ہے، روزہ قضا ہو جاتا ہے اس سے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہم غلطی سے کر بیٹھتے ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی بندہ تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا میرا روزہ ہے، اور جلدی سے آ کے کبھی کبھار ہو جاتا ہے، بندے کو عادت اجازت دے دیتی ہے، اٹھا کے کوئی چیز کھا لی اور بعد میں پتہ چلا میرا روزہ ہے، تو غلطی سے کر لیا، اس کا روزہ اس کا نہیں جائے گا، اس کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ ویسے ہی ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرتے کرتے اگر ہمارا پانی حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، اسی طرح آنکھ میں سرما لگانا، کان میں دوائی ڈالنا، آنکھ میں دوائی ڈالنا، یا پھر وہ انجیکشن لگانا جو ڈاکٹر نے اجازت دی کہ آپ کو صحت کے لیے لگانا ہے۔ کسی کو الٹی ہو جاتی ہے، اگر الٹی اس نے واپس منہ میں نہ لی، الٹی آگے تو الٹی کر دے تو اس سے بھی روزہ اس کا نہیں جائے گا۔ جی، بہت سارے جو ڈاؤٹ ہے میں سمجھ پا رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو کلیئر ہوگا، جو روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کو کلیئر ہوگا۔ ایک اور چیز، اہم چیز اس میں جوڑنا چاہوں گا کہ رمضان کا وقت چل رہا ہے اور ساتھ میں ہر جمعہ کو خطبہ ہوتا ہے، جو خطبہ ہے اس کی اہمیت کتنی ہے جناب؟ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خطبے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بار لوگ اٹھ جاتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، کیا منائی اور کیا ادب ہے خطبے کا، کیا رتبہ ہے اس کے بارے میں؟ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو خطبے کی اہمیت کو اگر تمام لوگ سمجھ لیں تو سب سے پہلے کوشش کریں ہم مسجد کی پہلی صفوں میں شامل ہوں۔ خطبے کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، کہا کہ جو لوگ خطبہ سنتے ہیں تو کہا کہ خطبہ سننے کے ٹائم میں فرشتے بھی آئے ہوتے ہیں وہاں پر، اللہ کی نورانی مخلوق، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر خوبصورت بات، خطبہ ہو رہا ہو تو ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نیند آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ باہر جا کے نیند ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نیند کیوں آتی ہے؟ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔
کہا کہ جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو اتنا نورانی ماحول ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے خطبہ سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق. اور کہا کسی کا دل اتنا صاف ہوتا ہے اس ٹائم میں، بالکل صاف ہوتا ہے اس کا دل، تو وہ فرشتوں کا جو نورانیت ہے تو اس پہ طاری ہو جاتا ہے، جس کو سکینہ کہتے ہیں. تو سکینہ کی وجہ سے اس کو ایسی نیند آتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ باہر جا کے میں سو جاؤں گا، لیکن باہر جا کے اس کو. اور دوسری اس چیز کو ہم نے بہت دیکھا ہے کہ ہم فی الحال تو ہم پہنچتے اس ٹائم جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، تاکہ امام صاحب کب خطبہ ختم کریں اور نماز پڑھیں، تو بھاگنے کا کام. اور دوسرے جو خطبے میں آپ بھی جاتے ہیں وہ اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جب خطبہ کہا جاتا ہے تو فرشتے جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے، پہلی اذان ہوتی ہے، تو فرشتے ایک رجسٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے، ہر آنے والے کا نام لکھتا ہے، کون پہلے آیا، پہلے کا نام پہلے لکھا جاتا ہے، دوسرے کا دوسرا. کہا جو پہلے آتا تو اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے، ویسے کرتے کرتے درجے، ہاں ترتیب سے، نمبر وائز. کہا جیسے خطبہ شروع ہوتا تو جو فرشتہ اپنا رجسٹر بند کر کے رکھ دیتا وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اب خود ہی سے دیکھیں کتنی اہمیت ہے خطبہ سننے کی. اور جب دو خطبے آپ نے دیکھا میں 2 خطبے ہوتے ہیں، پہلا خطبہ ہوا امام صاحب بیٹھ گئے. اب جب امام صاحب بیٹھتا ہے تو کوئی 5-10 سیکنڈ بیٹھتا ہے، اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے. کہا کہ اس 5-10 سیکنڈ میں دعائیں اتنی تیزی سے قبول ہوتی ہیں، آپ جو مانگتے ہیں آپ کو ملتا ہے. اس لیے کہا کہ امام صاحب نے جب خطبہ دیا، نیچے بیٹھ گئے 10 یا 15 سیکنڈ کے لیے، آپ فوراً اللہ سے مانگو. آپ جو مانگتے ہیں فرشتے آپ کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، اور جس دعا کے آمین پہ ملائکہ نورانی مخلوق آمین کی تو بظاہر دعا قبول ہوگی. اسی وقت ایک اور بات عرض کرتے چلوں کہ رمضان میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں دعا ہمیں کس ٹائم کرنی چاہیے. تو رمضان کے ٹائم میں افطاری کے ٹائم دعا قبول ہوتی تو ہوتی ہے، لیکن بالخصوص وہ ٹائم جب یہاں پر اعلان ہوا، اناؤنس ہوا پہ افطاری کا وقت ہو چکا، آپ نے کھجور اٹھایا اور کھجور جیسے منہ میں رکھا، وہ بھی 5-10 سیکنڈ ہوتے ہیں جن میں دعا مطلب اتنی تیزی سے قبول ہوتی ہے. اور شاعر نے کہا نا کہ آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. کہا جب وہ بندہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ کر جب وہ روزہ کھولنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نورانی مخلوق فرشتوں میں کہتے ہیں دیکھو میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھ رہے ہو، ابھی ٹائم ہے اور یہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کے سامنے، یہ نہیں کھا رہا ہے. کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ مجھے راضی کرنے کے لیے. اب یہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو اس 5-10 سیکنڈ میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ سے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر دن، ابھی 15 روزے باقی ہیں، ہر دن نئی دعا مانگے. آج 1 دعا مانگی، کل 2 مانگے، پرسوں 3، 15 دنوں 15 دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. ایک اور سوال، اہم افطاری کا ہی سوال. شام ڈلنے کے بعد روزے کی افطاری ہوتی ہے یا سورج جب ڈھل چکا ہو تب کب افطاری کا صحیح وقت ہے ایکچوئل میں کیا ہے؟ جی جو افطاری کا وقت ہے وہ غروب آفتاب، جب یہ سورج غروب ہو جاتا ہے، غروب آفتاب ہونے کے 3 منٹ کے بعد روزہ کھول دیا جاتا ہے. مطلب اندھیرا ہو یا لائٹ ہو؟ کیسے؟ تھوڑی لائٹ ہوتی ہے، تھوڑی روشنی ہوتی ہے. مغرب کی اذان سے 3 منٹ پہلے، ایک غروب ہونے کے بعد آپ روزہ کبھی بھی کھول سکتے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان حدیث ہے، کہا کہ سحری لیٹ تک کھاؤ اور افطاری جلدی کرو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سحری لیٹ تک کھاؤ. اکثر ہم صبح سحری میں جلدی کرتے ہیں، کہا کہ سحری آرام سے کھاؤ، جب تک سحری کا آخری ٹائم ہے تب تک سحری آرام سے کھاؤ اور افطاری میں جلدی کرو. اب جلدی سے مراد یہ بھی نہیں کہ اتنا جلدی کر جائے کہ روزہ ہی ضائع ہو جائے. جو ہمارے یہاں مسجد کا اور اکثر ٹائم کی ڈفرینٹ ہے، جموں کے ٹائم میں 2 منٹ کا فرق ہے، جموں ادھمپور میں، رام نگر میں، تھوڑا بدروا میں، کشتواڑ میں. تو جو مسجد کا ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے ہی اگر روزہ افطار کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایک اور سوال ہے، تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اور جب بھی رمضان آتا ہے تو تب تو جماعت لگا کے نماز پڑھی جاتی ہے. کیا تراویح کی نماز جس طرح سے پڑھی جاتی ہے فرض نمازوں میں آتی ہے؟ کن نمازوں میں تراویح کی نماز آتی ہے اور کیوں ضروری ہے تراویح کی نماز؟ جی نماز تراویح جو ہے سنت مؤکدہ ہے. نماز تراویح سنت مؤکدہ، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ بلکہ حدیث کے اندر ذکر ہے کہ دن کا روزہ اور رات کا قیام اللیل، راتوں کو جاگنا. تو راتوں کو جاگنے کو تراویح کے اندر ایڈ کر دیا گیا کہ جب آپ رات کو تراویح پڑھیں گے تو آپ کو پوری رات جاگنے کا ثواب ملے گا. تراویح سنت مؤکدہ اور ہر روزے دار کو چاہیے کہ تراویح پڑھے، ورنہ اس کا ثواب ادھورا رہ جائے گا. روزہ تو رکھا دن بھر، رات کو تراویح نہیں پڑھ سکا تو اس کا تراویح کا ثواب ادھورا رہے گا. تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنا، تو تراویح پڑھنی چاہیے ہر ایک. ہمارے جو نبی ہیں، نبی کے دوارا ایک خطبہ دیا گیا تھا، اس خطبے کو آپ دوارا لکھا بھی گیا ہے. آپ اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیا خطبہ ہے اور کب وہ دیا گیا تھا، کیا اس خطبے میں تھا، یہ بتائیں. جی آفتاب بھائی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر میرا مقصد تھا اور میری تمنا تھی کہ میں اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ لکھ سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، ذوالحج کے مہینے میں آپ نے حج کیا. ذوالحج، اس کے بعد
محرم اور سفر ربیع الاول، اس کے کوئی چوتھے مہینے میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دنیا کے پردہ فرمانے سے 4 مہینے پہلے آپ نے خطبہ دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا، جہاں پر 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ اور یہ خطبہ کافی لمبا خطبہ ہے، کسی ایک کتاب کے اندر نہیں تھا یہ۔ کتنے معنی ہیں اس خطبے کے، وہ بھی خطبے کے بہت سارے معنی ہیں جو امت کو اس کے اندر یعنی کہ مخاطب کیا گیا، امت کے تمام لوگ جو وہاں پر صحابہ موجود تھے ان کو مخاطب کیا گیا۔ تو میں عرض جو کر رہا تھا کہ میری تمنا تھی اس خطبے کو جمع کروں تاکہ امت تک پہنچا سکوں، میں امت کے لوگوں تک میں پہنچا سکوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں اپنی امت کی خاطر کیا کہا تھا، کون سا پیغام دیا تھا۔ جیسے دنیا سے باپ جاتا ہے تو باپ نصیحت لکھتا ہے کہ بیٹا میری نصیحت ہے، تو بیٹا غور سے سنتا ہے کہ میرے باپ نے نصیحت کی ہے۔ تو ہم امتی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری کائنات کے رحمت بن کر آئے، تو ہمیں کتنی خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے نصیحت کی ہے۔ تو 15 نصیحتیں آپ علیہ السلام نے کی تھی، ان میں سے ایک کیونکہ میں نے لکھا ہوا ہے اور آپ کے چینل کے مادھیم سے میری گزارش رہے گی کہ جو لینا چاہے وہ میرا نمبر اس میں دیا ہوا ہے، آپ کے ذریعے آپ نمبر لگا دیجیے گا، تو لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ بڑی اچھی چیز ہے، گھروں میں اس کو آپ فریم کر کے لگا بھی سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے کافی اچھی چیز ہے۔ صرف میں ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر عرب کے لوگوں سے کہ اے عرب کے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ اب خاندانی تمام جو تھے نا، عہدہ تھا، میں بڑا ہوں میں چھوٹا ہوں، کہ آپ سب کو برابر کر دیا گیا ہے۔ میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک تمام برابر ہیں، کسی کی کوئی حیثیت اتنی ہے کہ ہم سارے مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑا ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں چھوٹا ہوں۔ اللہ کی نظر میں چاہے شاہ ہو چاہے گدھا ہو، سب کو برابر کر دیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد جو بات میں آج کے زمانے کے لحاظ سے عرض کروں گا، کہا کہ مظلوموں پر رحم کرنا، میرے جانے کے مظلوموں پر رحم کرنے کی کا بھی مت لینا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا، جو آپ کے مزدور ہوتے ہیں، جو آپ کے غلام ہوتے ہیں، ان پر رحم کرنا۔ یہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا آپ کے ماتحت کام کرنے والا ہے، اگر یہ ناراض ہے، آپ حاجی بھی ہوں، آپ نمازی بھی ہوں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، کہا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ کون نہیں ہو سکتا مسلمان؟ جو نماز نہیں پڑھتا، آپ نے کہا نہیں۔ کہا جو حج نہیں کرتا، آپ نے کہا نہیں۔ اب اتنی ساری عبادت، کتنی ساری عبادت ہے، تو کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کون مسلمان نے؟ کہا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہا جس کی زبان سے یا جس کے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے، ایک جگہ کہا کسی انسان کو بھی تکلیف پہنچے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج یہی پیغام اس خطبے کے ذریعے تمام امت مسلمہ کو، برادران وطن کو، اس ٹائم جو کشمکش چل رہی، تو میرا یہ پیغام ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام دیا تمام انسانیت کو۔ بلکہ آپ نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ نمازی ہو سکتا ہے، حاجی بھی ہو سکتا، سب کو، لیکن نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک وہی انسان ہے جس کے اندر انسانیت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا، کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے۔ اللہ نے انسان کو بھی پیدا کیا درد دل کے واسطے، انسانیت کے واسطے۔ میرے نبی جب آئے تو مکہ کا ماحول کیسا تھا؟ عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا، کہتے ہیں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اتنا ظلم عورتوں پہ ہوتا تھا۔ آج جیسے بات کی جاتی عورتوں کے حقوق کی، تو میں یہاں پر مجھے فخر ہے اس بات پر کہ ہم اس نبی کے ماننے والے جس نے سب سے پہلے عورتوں کو حقوق دیا۔ اسلام میں عورت کو مال وراثت مجھے نہیں لگتا کسی مذہب میں ہوگا، مال وراثت صرف مسلمان مذہب کے اندر ہے کہ جو بھائی اپنی بہن کو حصہ نہ دے پراپرٹی میں سے، کہا کہ وہ بھائی کتنا ہی نیک ہوگا اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ وراثت کا حصہ رکھا، یعنی پراپرٹی کا حصہ رکھا، تو نکاح میں بھی لڑکی سے اجازت لی جاتی۔ بالکل بالکل۔ تو میں عرض کر رہا تھا مکہ کے ماحول عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اتنا گندا ماحول تھا کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو فروخت کر دیتا تھا پیسوں کے لیے۔ لیکن جب میرے نبی آئے تو میرے نبی نے عورتوں کو 4 مقام دیے۔ اب آخری بات عرض کروں گا، اسی کے ذریعے بات ہم ختم کریں گے کہ کافی باتیں ہو چکی۔ 4 مقام عورت کو دیا اسلام نے اور ہمارے نبی نے۔ پہلا مقام دیا کہ جب عورت بیٹی ہوتی ہے، کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے۔ اللہ جب کسی کو بیٹا دیتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ، بیٹے کو کہتے ہیں اپنے باپ کا ہاتھ بن جاؤ، لیکن جب کسی کو بیٹی دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں خود اس کے باپ کا ہاتھ بن چکا ہوں۔
दूसरी चीज, दूसरा मकाम ये दिया अल्लाह ताला ने औरत को कि जब वो औरत बहन बन जाती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बहनें दी या फिर 1 बहन दी और उस भाई ने अपने दोनों बहनों की खिदमत की, फिर अच्छी जगह निकाह करवाया, शादी करवा दी और उसकी बहन अपने भाई से खुश थी, कहा कि उस भाई पे जन्नत वाजिब हो जाती है। और कहा जन्नत में वो मेरे पड़ोस में, ऐसी 2 उंगलियां करके फरमाया कि जैसे 2 उंगलियां वैसे मेरे पड़ोस में होगा। तीसरा मकाम दिया, यही औरत जब बीवी बन जाती है तो आपने फरमाया जैसे आज हमारे बीवियों की काफी जुल्म ज़्यादतियां होती हैं, काफी सारी केसेस आते रहते हैं, तलाकें भी होती हैं। हालांकि इस्लाम में फरमाया कि सबसे जो पसंदीदा चीज वो तलाक है। तलाक का रेशो क्यों बढ़ रहा, हमने इस्लाम को समझा ही नहीं। तो कहा जो अपने बीवी से बेहतरीन सलूक करे वो अच्छा मुसलमान है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करे। माह रमज़ान के महीने पैगाम दूंगा उन तमाम मर्दों को, बीवियों का हाथ बटाया करें, बहनों का, बीवियों का। उनको बेचारों को इबादत करने का मौका नहीं मिलता। रात को 2:30 बजे जागना है, खाना है बनाना, लास्ट में खाना है, अफ्तारी बनानी है, लास्ट में खाना है। आखिरी मकाम, यही औरत जब माँ बन जाती है तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है, यानी जन्नत को लाके माँ के कदमों में रख दिया। इससे बड़ा मकाम औरत को किसने दिया है। तो यही मेरा पैगाम था आपके जरिए से, और बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे पास आए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आपको भी सलामत और खैर रखे। उम्मीद करते हैं कि जितने भी व्यूअर्स और जितने भी मोमिन लोग इस खबर से वाबस्ता हुए हैं, खबर देख रहे हैं, उनको शायद आगे आगामी रोज़े और जो आगे रोज़े रखेंगे, कईयों के तो डाउट्स क्लियर हैं और जिनको थोड़े बहुत शक थे वो भी क्लियर करने की कोशिश की। और आगे भी अगर कोई डाउट हुआ, कोई सवाल करना चाहे तो वो सवाल कर सकते हैं। इमाम साहब का नंबर भी हम डाल देंगे, या आगे हमें किसी भी टॉपिक पे अगर बात करनी होगी तो इंशाल्लाह हम फिर से इमाम साहब को थोड़ी सी तकलीफ देंगे, जहमत देंगे और फिर से इनसे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जम्मू राइजिंग न्यूज़।